صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ عزیزان محترم، 12:30 ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد لوگ اللہ چہرہ چمکا دو، ویسے میں آپ کیا کریں گے؟ ویڈیوگرافی میں چہرہ صاف نہیں آ رہا، دل صاف رہا تو بس ہے، چہرے دیکھ کے کیا کرتے ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ظاہری چیزوں کو جب سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، جب سے دل کے معاملے دور ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے لوگ دل سے دل کا تعلق رکھتے تھے، اب چہرے کا تعلق رکھ رہے ہیں۔ سامنے والے کو دیکھے تو کیسا منہ بنانا، اچھے کو دیکھے تو کیسا بنانا، برے کو دیکھے تو کیسا بنانا۔ تو آج کل چہروں پہ بات آ گئی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں کو دیکھنے سے منع کیا، دلوں کو دیکھنے کی دعوت دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہے، لیکن ایک وقت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، وہ بھی کون صحابی جس کا قرآن میں 21 مقامات پر آپ کے کہے ہوئے الفاظ کو اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا۔ ویسے صحابی رسول جب بلال کو حبشی کہہ دیے، کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا، تو آپ کو اتنا ناگوار گزرا، اتنا دل کو تکلیف ہوئی، اتنا آپ اس بات سے متاثر ہوئے کہ آپ کے چہرے سے سرکار نے دیکھ لیا کہ آخر میرے بلال کے چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، میرے بلال کے چہرے پہ آخر یہ درد کس بات کا ہے۔ اور حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آج عمر نے مجھ سے ایسا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال کو تم نے ایسا کہا ہے؟ کہ رسول اللہ کوئی بات تھی اور اس میں نے ان کو کہہ دیا غالباً۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم ان سے معافی مانگو۔ تم معافی مانگنے والوں کا دل بھی دیکھو، آج کل معاف کرنے والوں کے دل چوڑی کے ہیں، اتنے دلا رکھ لیے ہیں اور بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، زبان دیکھے تو اتنی بڑی، دل دیکھے تو اتنا چھوٹا۔ میرے کو حیرت ہوئی، لوگوں کی باتوں پہ آج کل بھروسہ کرنا بھی مشکل ہے۔ کون کیا بول لے رہا اس کو خود یاد نہیں رہ رہا بس۔ میرے عزیز دوستو، اگر تم محمد عربی کے امتی ہے تو عمل ویسے کرو کہ جس سے محمد خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سرکار دل دکھانے والوں سے خوش نہیں ہوتے، دل ملانے والوں سے خوش ہوتے۔ میرے سرکار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب عمر کو فرمایا، عمر تم ان سے معافی طلب کرو۔ عمر نے کیا فرمایا؟ عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بلال سے معافی مانگوں، ایک غلام سے معافی مانگوں۔ آپ غلام تھے، لیکن یہاں یہ غلام کو نہیں دیکھا گیا، یہاں تو دیکھا گیا کہ میرے آقا کی آنکھوں میں کون ہے اور میرے آقا کی آنکھوں کا درد کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بلال میں ایسی معافی مانگوں گا کہ دنیا یاد رکھے، اور فرمایا کہ مدینے کے سیڑھیوں پہ میں اپنا ایک رخسار کا حصہ زمین پہ ٹیک دوں گا، دوسرا حصہ اوپر رکھوں گا۔ بلال تم اس پہ پیر رکھ کے یہ کہنا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ بڑے باتیں کرنا
آج کل آسانی ہے میاں، عمل بھی کرنا مشکل ہے۔ میں آج یہ مجالس کو کیوں منعقد کرتا ہوں؟ واہ واہ حاصل کرنے نہیں، نہ میرے کو شہرت کی ضرورت ہے، میں تو نہ عزت کے لیے بھاگتا ہوں نہ دوڑتا ہوں، نہ پیسے کے لیے کبھی بھاگا ہوں نہ دوڑا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ ہم تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی کسی مقصد کے لیے جیتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے جیتا ہے۔ میں صرف یہاں زندگی اپنی جی رہا ہوں تو صرف اور صرف میرے والد ماجد کے اس محل کو ہمیشہ آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آنے والوں کا شکریہ، نہیں آنے والوں کا بھی شکریہ۔ آئے ثواب آپ کمائیں گے، نہیں آئے آپ اپنی مرضی کے مختار ہیں، میں کسی کو پکڑ کے نہیں لا سکتا۔ مگر محبت رہی میاں تو سب چیزیں چھوٹی نظر آتی۔ آنکھیں اگر خراب ہو جائے تو چھوٹی چیز بھی ڈینجر نظر آتی۔ ایک صاحب آ کے بولنے لگے مولانا خواب میں میرے کو بہت برے چیزیں دکھ رہے، خواب میں کیا چلتے پھرتے بھی دکھ رہے میرے کو۔ تو ان کو میں نے کہا کہ اچھے کوئی ڈاکٹر کو بتاؤ۔ وہ انہوں نے کہا نہیں فلاں کے پاس علاج کرا رہا ہوں۔ والا بہت اچھا علاج کرا رہے مگر ڈاکٹر کو بتاؤ۔ ڈاکٹر کو بتائے تو انہوں نے کہا کہ پلک کے اندر پھنسی ہو گئی، اس واسطے تم کو سب چیزیں ایسے دکھ رہی۔ پلک کے اندر پھنسی ہو گئی، اور یہ بجائے اس کے کہ اپنے بیماری کا علاج کرتے، لوگوں کی باتوں میں انہوں نے اس انداز کو اختیار کر لیا کہ دنیا والے ان کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ ایک دن ایسی آئیں گا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کام کے لیے نکلے ہیں تو کوئی پھول نہیں برسایا، کوئی میرے پیارے رسول پہ قالین نہیں بچھایا، میرے رسول کی اطاعت کرنے کا فوری دعوے دار نہیں بن گیا۔ ابھی مولانا نے فرمایا نا، میرے سرکار کی جتنی باتیں بھی آپ کے سامنے کہی جائے، ایک وقت میں کیا 1000 سال میں کیا زندگی ختم ہو جائے گی، واقعات ختم نہیں ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، زبان بھی ویسی استعمال کرے، انداز بھی اپنا اختیار ویسی کیے، بلکہ سرکار کو جتنی زبان سے اپنی بدتمیزی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، مگر اس کا جواب ہم جب خاموش ہو گئے، میرے رسول جب خاموش ہو گئے، اللہ نے اس کا جواب فرمایا اور کہا کہ اے حبیب آپ کو جو برا کہہ رہا ہے آپ خاموش ہو جائیے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا سورہ کوثر میں ہے نا، اے میرے حبیب آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، جس کو آپ کو بے نام و نشان کر رہا ہے، لیکن اس کا نام اللہ دنیا سے مٹا دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں سیرت کے جلسے میں میرے دادا جان کی جب سے باتیں میں نے سنا ہے کہ یہ بہرحال سید شہید کا کچھ اشعار پڑھ کر آپ اس کو بیان کرتے تھے، تو میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ جب بھی سیرت کا اختتامی جلسہ ہوگا، جب بھی میرے سرکار کی سیرت بیان کی جائے گی، تو انشاءاللہ میرے سرکار کی کچھ باتیں آپ کے سامنے اشعار کے ذریعے، جیسے شاعر نے کہا، ایک دائی حلیمہ تھی جو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آئی تھی، آ کر دیکھی کہ مکے میں پورے امیر بچے ختم ہو گئے اور کوئی بچہ ایسا نہیں بچا جس کے ماں باپ کوئی سخی ہے اور ان کو انعامات و اکرامات سے نوازیں گے، لیکن اس وقت آپ کے دادا جان نے کہا جا کر، اے دایا تجھے کوئی بچہ چاہیے؟ کہا مگر ایک بات ہے سن، وہ بچہ تو ہے لیکن بچہ یتیم ہے جس کا باوا نہیں ہے، لوگ عموماً اسی سے امید رکھتے ہیں جس کے ماں باپ رہتے ہیں، مگر آپ بھی اپنے تقریر میں سماعت فرمایا کہ مولانا نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ خود فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں کیا؟ ایسا بے نیاز کیا کہ فرمایا کہ اے حبیب آپ اگر جو چیز پسند کرتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اگر آپ کہیں تو آپ کو اپنے لحاظ سے آپ اپنی زندگی گزارنا جیسا چاہتے ہیں گزاریے۔ میرے آقا نے غربت کو پسند کیا، سخاوت کو پسند کیا، لیکن امیر بننا پسند نہیں کیا، دولت مند بننا پسند نہیں کیا۔ اس لیے میرے سرکار فرماتے ہیں
جب ایک وقت بی بی فاطمہ تو زہرا تشریف لائی، آ کے کہا کہ ابا جان میں نے سنا ہے آپ کے پاس بہت غلام آ گئے ہیں، ابا جان ان غلاموں سے، ان باندیوں میں سے ایک باندی مجھے دے دیجئے، کیونکہ میں کام سے تھک جاتی ہوں۔ اور یہ بھی اپنے سے نہیں کہی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا جان سے ایک باندی مانگ لو، ایک غلام مانگ لو، تاکہ تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بیٹی میں غلام کو کیا 4 غلاموں کو دے دوں تیرے کو، تیرے باندیوں میں 4 باندیوں کو دے دیتا ہوں، بلکہ میرے آقا نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا بیٹی یہ بولو تمہارے کو نوکر ہونا کیوں ہے، غلام کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابا جان میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، اور تھکنے کے بعد میری تھکان کو دور کرنے کے لیے میرے بہت سی تکالیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے پیارے رسول نے آپ کو یہ نہیں فرمایا بیٹی یہ تھکان کو دور کرنے اگر میں تم کو اس کا وظیفہ دے دوں تو کیسا ہوگا؟ آج آپ اور ہم سب پڑھتے ہیں نا تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں نا، عموماً تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے اس کو، تو ہمارے لوگ آج کل اسی سے واقف ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہ میری بی بی صاحبہ کو بتایا گیا کہ میرے بیٹی اگر میں تم کو غلام دوں گا تو میری دنیا میں ماننے والوں میں کتنے فقیر ایسے ہوں گے، کتنے غریب ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ محمد تو اپنی بیٹی کے لیے غلام دے دیے، لیکن آج ہمارے لیے کیوں غلام نہیں ہے؟ ہماری پیارے رسول ہمارے لیے کتنا سوچے۔ آج ہم صحیح بات کہنے پر تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ بولو آج ہماری محفل میں سے کتنے لوگ ہیں جو درود کی محفل کریں؟ یعنی درود کی محفل بولے تو کوئی درود کی محفل نہیں، مگر 100 بار ایک تسبیح پڑھے ہوں گے کہ آج ہمارے پیارے رسول کی یاد میں ہم ایک تسبیح تو درود شریف کی پڑھ سکتے ہیں نا، مگر ہم لوگوں کو وقت نہیں ہے، نہ کتاب لانے کا، نہ میرے رسول کی نازل ہونے والی کتاب پڑھنے کا وقت ہے، اور نہ میرے رسول کے اوپر درود پڑھنے کا وقت ہے۔ میرے عزیز دوستو طے کر لو کہ آج سے ہم اپنی زبان کو کم سے کم 100 بار درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا یہاں بازو خارج صاحب بیٹھے ہیں، سامنے نہیں بولنا چاہیے، مگر بولنا اس بات سے بھی ہے کہ بعض وقت دیکھ کے سننے کے بعد اپنے کو بھی شوق کے لیے بول رہا ہوں، حسد کے لیے نہیں۔ آج کل حاسدین کا بھی ایسا ہی انجام ہے، ان حسد کر میں تیرے کو کیا خوبصورتی ہے رے بابا، حسد کریں گے سو۔ ہاں آج کل حسد وہ عجیب باتیں چل رہے ہیں آج کل۔ ایک صاحب تو بولے مولانا ایسی ٹوکی مانگا کہ آپ جینگے جنے، مولانا میاں کس کو جینا ہے، جلدی مار دیں، ہے نہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے علاوہ ہے، بیوی کا علم آیا تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہوں۔ کیوں بند ہو جاتا؟ جس دن وہ علم بی بی صاحبہ کا حضرت علی سے مل گیا تو پھر اس دن قیامت آ جائے۔ تو ہمارے والد ماجد اس ممبر سے بولا کرتے تھے میاں جلدی ملا دو، بہت بیزار ہو گئے ہم لوگ، ختم کرو یارو یہ دنیا کو، کب تک تپائیں گے، ملا دو حضرت علی کو۔ آج موت ہمارے لوگوں کے ذہن بہت خراب ہو چکے ہیں، اس لیے علامہ فاضل رحمٰن نے فرمایا تھا جو میری موت کے خواہاں ہیں بتا دیں مجھ کو، جو میری موت کے خواہاں ہیں بتا دیں مجھ کو، کیا وہ پائیں گے ہمیشہ کی بقا میرے بعد؟ کیا میرے بعد وہ ہزار جینے کا یقین رکھتے ہیں؟ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، تعز من تشاء وتذل من تشاء، اور اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ سے اور میرے سے ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنا مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ سے امید اچھی رکھے۔ تو میں 2-4 باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار دائی حلیمہ نے کیسے کیا۔ وہ محبت ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، وہ میرے رسول کی محبت آج ہمارے دل میں ہے، ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری جیسے بھی مولانا نے جیسا فرمایا نا کہ بہت سرکار کو چاہنے میں بھی ہماری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔
سچی پکی محبت رہنا. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اصل بات بھول گیا میں. ہمارے قیوم بھائی ماشاءاللہ 2 تسبیح کے قریب درود ابراہیم پڑھتے ہیں. ذرا لمبا درود ہے اپن وہاں شارٹ مارتے صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو چلتا کیا مولانا؟ وہ بھی بولتا نہیں بنتا. چل وہ بھی آسان ہے, وہ بھی نہیں بولتا. ذرا درود ابراہیم ذرا بڑا ہے. پرسوں ایک جگہ نماز ہو رہی تھی, اللہ اکبر بول کے جنازے کی نماز تھی, اللہ اکبر بولتے پھر اللہ اکبر. مانا یہ کیا ثنا پڑھ لی ہے؟ بولے میں بعد میں پوچھا کیا میاں ثنا پڑھے کیا؟ وہ تو ثنا بولا نا میں. ارے مالا ثنا بولا تو ہو گیا سمجھ رہا رے بات. پھر مالا اس کے بعد پھر میں ابھی وہ ثنا بھی نہیں پڑھا, پھر میں ہاتھ بن لے کے ٹھہرا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر. ارے مالا درود ابراہیم بھی اتنا جلدی ختم ہو گیا. اب درود ابراہیم بھی ختم ہو گیا, ثنا بھی ختم ہو گیا. مولا بات کی دعا اس کچھ کر لیں دو اپن آمین بول دیں گے بول کے بیٹھ گیا. کھڑے ہو رہا مگر آمین بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, سلام پھر کے نکل گیا وجہ بنتا. میرے کو ایسا دکھ رہا تھا فرسٹ, یعنی کچھ بیچاروں سے بہت زیادہ محبت تھی شاید اس کو, اس بات سے فرسٹ پڑھ کے چلے گیا. انہیں ایسا فرسٹ پڑھا کہ انہوں سیدھا ہی رہوں گے جنت میں. اللہ سے اچھی امید رکھنا اپن ہمیشہ. لیکن اچھی امید بولے تو یاد آیا ایک بندہ مر رہا تھا, مرتے وقت اپنی اولاد کو نصیحت کرا, وصیت کرا. آج کل وصیت بولے تو سمجھ میں نہیں آتی, مر گئے تو مرنے سے پہلے لکھ کے دیتے. بولے یہ 2 وصیتیں ہیں, ایک نماز سے پہلے ایک جنازے کی نماز سے پہلے پڑھ کے سنانا اور دوسری نماز جنازہ کے بعد سنانا. بچے بولے ٹھیک ہے. بابا جان کو غسل دے کے سب جنے لا کے مسجد وہاں رکھ دیے. رکھ کے امام صاحب کو بولے امام صاحب ابا یہ ہمارا لفافہ دیے, پہلا لفافہ یہ پڑھ لیجیے آپ, اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. امام صاحب اس میں پڑھے کہ جو میرا جنازہ لائے ہیں ان کو کچھ بھی میرے پاس سے وراثت میں نہیں دوں گا. وراثت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ان کو. سب پٹے نکل کے جا کے باہر ٹھہر کے ہو گیا, مسجد چھوڑ گئے. سب اولادہ نکل کے باہر ٹھہر گئے. اب امام صاحب دیکھے میں کیا کروں, مردہ رہ گیا میں رہ گیا, اب کیا کروں. اتنے میں دیکھے 2 مسافر آ گئے. مسافر آنے کے بعد مسافر بولے ہم نماز نہیں پڑھے, نماز پڑھ لے کے جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. وہ نماز جلدی ادا کیے. اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بھاگ کے آئے اندر. آ کے بولے امام صاحب دوسری چٹھی بھی پڑھیے کیا ہے سو. امام بابا جان بھی فوٹو سے واقف تھے. اچھا انہوں نے دوسری چٹھی میں لکھا جو نماز نہیں پڑھے ان کو میری جائیداد میں حصہ نہیں دینا, جو میری نماز پڑھے ان کو جائیداد میں حصہ دینا. اب دیکھو کیا مزہ. کون امیر ہو گئے؟ امیر وہ ہو گئے جو مسافر تھے, واپس آنے کا انتظار کرتے کب آتا ہے انہیں باہر سے بندہ. دوسری کلاس یہ ہے مسجد میں تو جاتے ہیں مگر ٹائم پاس کرتے, پورا وضو کرتے کیا پھر اللہ اکبر بولتے پھر اوپر دیکھتے. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ دیکھتے کیا معلوم تم کو. ہم اکثر فرماتے تھے حضرت کیا دیکھتے بولے تو حضرت خود فرماتے تھے دیکھتے مرغا کتنا اوپر گیا, جنت میں جانے کے راستے میں جا رہا ہے, جہنم کے راستے میں جا رہا ہوں نہیں, کدھر کی روڈ پہ جا رہا. آپ اللہ سگنل پڑھ لے کے بولتے نہیں رائٹ کو مڑو ادھر, لیفٹ کو مڑو ادھر. تو یہ بھی آسمان پہ دیکھتے ہیں بیچارے. دعا کریں گی اللہ میرے بابا جان کی مغفرت فرمائے, تو کیسی موت مریں گے تم, کیسی دعا قبول نہیں ہوگی. باپ کی دعا بیٹے کی دعا ہے, باپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی. اس لیے کوشش کیجئے کہ بچوں کو اپنے ایک اچھا واقعہ مجھے یاد ہے, امام مفتی صاحب نے کہا ہمارے کہ بھائی سب کی دعائیں ہوئی نہ ہوئی ہو اس کی دعا قبول ضرور ہوئی. کیوں؟ باپ کی موتا میں باپ کے جنازے کے لیے اس نے جو دعا کی ہوگی اتنے میں سے کوئی ویسی دعا نہیں کیا ہوگا. ایک رف مارے ہوں گے جیسا اپنا نام الحمد للہ بالعالمین, کیا پڑھے بہت کیا دعا کرا سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض وہاں تو اللہم بول کے چھوڑ دیتے, کیا تھا اپن خاموش بیٹھے رہنا, اب انہوں کیا پڑھ لینے کی کیا نہیں کیا. آمین بولنا نہیں بولنا وہ بھی نہیں معلوم. بعض اتنی آہستہ دعا کرتے, دعا کر لو بولو بھائی تو آسانی ہو جائے گی. تو خیر میرے عزیز دوستو, یہاں میں جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں
تو وہ آپ کو صرف میرے رسول کی محبت آپ کے دل میں پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ سننا میرے دادے جان کی ایک ہمیشہ پڑھنے کا ایک ربیع الاول کی محفلوں میں ہمیشہ یہ پڑھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں ہاں اب یہاں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کم عمر ہے لیکن آپ اپنے اماں جان بی بی حلیمہ دائی سے پوچھتے ہیں کہ اماں جان آپ کا میرا جو دوسرا شریک بھائی ہے وہ آخر دن تمام کہاں جاتا ہے؟ تو اماں جان کہتے ہیں بیٹے وہ بکریاں چرانے جاتا ہے، اور بکریاں چرانے کے لیے جا کر شام میں آتا ہے۔ تو آپ یہاں سے فرماتے ہیں بکریاں تیری چراؤں گا میں، اب ذرا عبرت لے ہمارے لوگاں جو توڑیں بابا کی روٹیاں، بکریاں تیری چراؤں گا میں، روٹیاں مفت نہ کھاؤں گا میں، وہ دل افگار بلائے لے کر بولی اے لخت جگر نور نظر۔ دائی حلیمہ بلائے لے لی، کہا بیٹے تیرا دودھ شریک بھائی جاتا ہے نا، آپ کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بھی رحمت ہے، آپ گھر میں رہیے وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، جانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اماں جان سے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ مت جائیے، مگر آپ فرماتے ہیں اماں جان مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ میں جاؤں اور بکریاں چراؤں۔ فرماتے ہیں الغرض اس نے کہا ہے بہتر، ایک بھی عذر پر کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آنا، وزیرہ ہونا شاید نہیں، خیر بکریاں دن کو چرایا کرتے، شام کو گھر میں پھر آیا کرتے۔ ایک دن دائی حلیمہ تنہا گھر میں بیٹھی تھی کہ لڑکیا اس کا۔ ایک دن دائی حلیمہ سے اجازت لے کے بکریاں چرانے تو چلے گئے آپ۔ اب دائی حلیمہ دونوں بیٹوں کو بکریاں چرانے بھیج دیا اور خود کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، تاکہ پھر میرا پیارا جب گھر کو آئیں گے یہ پیارے بیٹے تو میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ ہانپتا کانپتا مستر آیا، ہانپتا کانپتا مستر آیا، رو کر اس خستہ سے یوں کہنے لگا، بیٹھی کیا کرتی ہے گھر میں آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام۔ ایک دن دائی حلیمہ کو آگے بیٹے بول رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں کانپ رہے ہیں، آگے بول رہے ہیں اماں جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ چلیے میرے ساتھ چلیے، میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ شاید آپ نہیں دیکھے ہوں گے۔ فرماتی ہے کیا ہوا؟ اب یہاں دو حریفوں نے کیا ان کو ہلاک۔ اب یہاں آپ کے دو شریک بھائی سرکار کے دو شریک بھائی کہہ رہے ہیں دو حریفوں نے کیا ان کو ہلاک، چھری سے سینے کو کر ڈالا چاک، خاک پہ میں نے لٹاتے دیکھا، چھری سینے پہ چلاتے دیکھا۔ سن کے یہ بات حلیمہ دائی گر پڑی خاک پہ اور چلائی، ہائے جانی میرے پیارے افسوس، چھوڑ کر مجھ کو سدھارا افسوس، میں تو کہتی تھی کہ جنگل کو نہ جا، لال تو نے میرا کہنا نہ سنا، اب کدھر ڈھونڈنے جاؤں تجھ کو، اب کہاں دیکھنے پاؤں تجھ کو، پھر جو ہوش آ گیا اس بیکل کو، خاک سے اٹھ کے چلائی جنگل کو۔ اب بی بی صاحبہ کو یہ سب باتیں سناتی، اب بے ہوش ہو گئے دائی حلیمہ۔ جب بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو آپ جلدی اٹھ کے اپنے بیٹے کے ساتھ جانے لگے، ہائے یہاں سنیے، آپ یہاں سے آپ کو مزہ آئے گا۔ اب یہاں میری دائی حلیمہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہی ہے، ہائے جانی میرے پیارے افسوس، تو میں پڑھ دیا، میں تو کہتی تھی کہ جنگل کو نہ جا، لال تو نے میرا کہنا نہ سنا، اب کدھر ڈھونڈ جاؤں تجھ کو،
اب کہاں دیکھنے پاؤں تجھ کو، پھر جو ہوش آ گیا اس بے کل کو، خاک سے اٹھی اور چلی جنگل کو۔ ہاں ہاں کیا میرے آقا کی محبت تھی، ہوں گی بے تحاشا تڑپ اٹھی اور پکارنے لگی کہ میں تو جنگل کو جانے سے منع کر رہی تھی، آپ کیوں جا گئے جنگل کو؟ فرماتے ہیں اشک آنکھوں سے رواں تھے پہم، آہ کے ساتھ اٹھاتی تھی قدم، دم بدم کرتی تھی فریاد و پکار، اس طرح مانگتی جاتی تھی دعا۔ اب سنو یا اپنے چاہنے والے پیارے آقا کے سن لو، اب یہاں میری سرکار کی دائی فرما رہی ہے، کیا فرماتی ہے؟ یا الہی میرے دل بھر کی خبر، خیر ہو اس انور کی خبر، یوں ہی گر اس کی خزاں آئی ہے، موت اس پیاری کو آئے مجھ کو، موت اس پیارے کی آئے مجھ کو، جان جائے میرا جانی بچ جائے، وہ میرا یوسف ثانی بچ جائے، جان جائے میرا جانی بچ جائے، وہ میرا یوسف ثانی بچ جائے۔ پکار کے جا رہی ہے کہ میری دنیا چلے گئی پرواہ نہیں، میں مر گئی پرواہ نہیں، مگر میرے پیارے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا۔ میرے عزیز دوستو پھر فرماتے ہیں گھر سے لے کے سلامت آ جاؤں، آمنہ کی میں امانت پاؤں۔ اب یہاں شعر سنو، میری اولاد سب ایک بار مرے، یہ حلیمہ جگر افگار مرے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ یہ محبت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئیں گی نا، ہمارے گھروں میں دینداری نہیں آئیں گی، یاد رکھو۔ جب تک محبت سے آنسو نہیں نکلیں گے نا، جب تک محبت سے میرے سرکار کے درود نہیں نکلیں گے نا، جب تک میرے آقا کی محبت سے اپنی زبان سے درود نہیں نکلے گا، نظروں سے حضرت کا آپ کے دیدار تو بڑی بات ہے۔ میرے بزرگوں نے ایک کتاب میں پڑھا، میاں روز رات میں میرے ابا جان بتاتے تھے، شاید آپ کو یاد ہوں گا، میاں اللہ لکھو دیوار پہ اور ذری دیر گھورو، پھر اس کے آنکھ بند کر لو تو کتنی دیر تک تمہارے دماغ میں وہ جو اللہ لکھا ہوا ہے وہ گھومتے رہتا ہے، اور شاید اسی وقت میں تمہارے کو ملک الموت آ جائے اور یہ کہے کہ میاں جس کو یاد کر رہا اسی کا تیرے کو بلاوا آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کو بھی خوب درود پڑھتے رہو، اور ایسا پڑھو کہ ایک وقت تمہارے زبان پہ درود رہے اور تمہارے ملک الموت تمہارے قریب آ جائے اور آ کے کہے چلو میاں جس پر درود پڑھ رہے ہیں آج اس سے ملاقات کے دن ہے، تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ بزرگوں نے کہا، میرے والد ماجد نے کہا، کیا فرماتے ہیں؟ جاتا ہوں اس لیے میں کپڑے نئے بدل کے، کیا ہے شعر وہ؟ ہاں، میری مرخد میں شاید آئے کرم سے حضرت، مرخد میں میری شاید آئے کرم سے حضرت، جاتا ہوں اس لیے میں کپڑے نئے بدل کے۔ اپن بھی کپڑے بدل کے جاؤ میاں، دلا بدل کے جاؤ، زمانہ بدل کے جاؤ، نظروں کو بدل کے جاؤ، اپنے رب کو اپنے دل میں بساؤ، دنیا کو چھوڑ دو۔ یہ دنیا آپ کی واہ واہ کری تو بھی کوئی غم نہیں، آپ کو گالی تو بھی کوئی غم نہیں، اپنے رب کو تم اتنا پکار لو کہ وہ رب تم سے راضی ہو جائے، رب کی رضامندی کو تلاش کرو۔ ابھی آپ تقریر میں سماعت فرمائے، میرے سرکار کی محبت اور درود بھی بعض وقت بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 1:05 ہوئے ہیں، ابھی میں آگے نہیں بڑھا، یہیں رکا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تھکان زیادہ ہو گئی ہوں گی، روز بعض لوگ آئے ہیں اور بعض تو ماشاءاللہ چاند سورج بن گئے ہیں، دل میں آیا تو آ جاتے، نہیں تو مولانا کو کیا ہے، ان کو ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کہاں ہے ٹائم، نکال لو اس سے پہلے کہ دنیا تمہارے لیے ٹائم نہ نکالے۔ یہ دنیا بہت جلدی بھول جاتی میاں، یہ دنیا بہت جلدی بھول جاتی۔ خبر میں آہ اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں،
خبر میں اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں، آئے دیکھے مجھے آنکھوں پہ پلکوں پہ بٹھانے والے، اب کہاں عطر عنایت اور کہاں عطر عروس، نہیں دو پھول بھی مرثد پہ چڑھانے والے۔ سبحان اللہ۔ آج موت کے بعد وہاں بچھونا کسی کا نہیں رہتا۔ مرخت ایسی جگہ ہے میاں جہاں صرف آنے والے کام تمہارے نیکیاں ہیں، چھپے ہوئے نیکیاں بھی کر لو، شاید چھپے ہوئے نیکیاں ہی تمہاری آخرت کو درست کر دے۔ میرے عزیز دوستو، بہت دل میں ہے، پوری کتاب سنا دیتا میں، اور دل تو یہ کہتا ہے کہ سرکار کی محفل ہے، رات تمام چلی تو بھی وقت کم ہے، مگر آپ لوگوں کی تھکان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو یہیں مختصر انداز میں بات جو بیان کیا ہوں، وہ محبت کیا ہے، سچی اور پکی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور یاد رکھو، جس کو خلافت ملی ہے ان سے میری خاص بات ہے۔ خلافت اس لیے نہیں دی جاتی کہ میرا نام ہو، یہ خلافت میں نے اپنے طرف سے نہیں دیا ہے۔ بعض لوگوں کو خلافت میرے والد ماجد کے کہنے پر دیا ہے، میرے والد کی وصیت پر میں نے کچھ لوگوں کو دیا، مگر وہ افسوس وہ لوگوں پر ہے میرے کو کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور بعض لوگوں کے اوپر مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ آج جن کو خلافت دیا ہوں وہ خلیفہ لکھنے میں بھی ڈرتے اپنے کو۔ کیوں لکھنے ڈرتے؟ میرے میاں دستان کو دیکھو بابا، کرنٹ کا وائر دیکھو کتنے وولٹیج کو لے کے آ رہا ہوں۔ شاید تمہاری کہیں تیری ایک لغزش پا نہ گرا دے قوم ہی کو، تیری ایک لغزش پا نہ گرا دے قوم ہی کو، بڑی پر خطر ہے راہ آخر ذرا سنبھل کے۔ اگر میرے بھائی تم اگر اپنے ساتھ خلیفہ لکھ لیں گے تو تمہارے کو فائدہ ضرور ہوگا، میرا فائدہ ہو نہ کو ہو، میرا کنیکشن آپ کے کنیکشن سے ملے گا اور وہ کنیکشن پرانے پیر سے ملے گا۔ تعلق کو برقرار رکھو۔ ہمارے بزرگوں نے تعلق پہ بہت اہم باتیں کہی ہیں، اگر میں کہوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے مختصر یہ ہے کہ شاعر صاحب آج کل راز سا بہت سر نہیں تو میں بھی راز کا شعر سنا دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ راز دل کا آئینہ، راز دل کا آئینہ احتیاط سے رکھنا، راز دل کا آئینہ احتیاط سے رکھنا، ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے میں۔ یہ دل کی بھی الگ پریشانی ہے میاں، اگر یہ دل ہے نا، یہ تڑپا دینے والا بھی رہتا، ملانے والا بھی رہتا، توڑانے والا بھی رہتا۔ اس کو صحیح رکھ لو، دنیا صحیح ہو جائیں گی۔ اس کو صحیح رکھ لو، رب بھی مل جائے گا، رب کا پیارا بھی مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی کوششیں کی ہیں مولا، اے اللہ اس میں اگر کچھ ہم سے کاہلیاں ہوئی ہیں، کمزوریاں ہوئی تو اسے معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ان محفلوں کو میرے سرکار کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو جو ان محفلوں میں آئے ہیں اللہ ان کو اس کا بدل عطا فرما، دین کے لحاظ سے بھی عطا فرما، دنیا کے لحاظ سے بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس گناہ گار نے اپنی کوششیں، اے اللہ اپنی محنت تو کیا ہے، اور جو جو میرے ساتھیوں نے محنت کی ہے اے اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز۔ اے اللہ آج کی محفل کو کامیاب کرنے ہمارے مقررین نے اپنا وقت دیا، قاری صاحب نے اپنا وقت دیا، سامعین نے ہمارے کو اپنا وقت دیا، اور ہمارے ساتھیوں نے ہمارا ہمت کو بڑھایا۔ اے اللہ ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہم کو وہاں بھی میرے آقا کی رضایت عطا فرما، ہمارے پیارے رسول کی شفاعت عطا فرما، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی دلوں میں عطا فرما کہ ہم زبان پر درود جتنی کثرت سے پڑھنا ہے پڑھے، اور ہماری زبان تیرے پیارے حبیب کے درود سے خالی نہ رہے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ ہم پہ فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا۔ اے اللہ
اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا مولا، اے اللہ ہم ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں مانگنا نہیں جانتے مولا، مگر آپ دینے والے ہیں مولا، آپ نوازنے والے ہیں مولا، آپ جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حالات کو مولا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے دل کے حالات خود آپ جانتے ہیں مولا، ہماری ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے معاملات کو بھی جانتے ہیں، اے اللہ ہمارے کو اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سے خطائیں جو بھی ہوئی اسے معاف فرما دے، اے اللہ روز قیامت شفاعت رسول ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ روز قیامت شفاعت رسول ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اس سامعہ منزل کو روز قیامت تک واعظ و نصائح کے لیے اللہ یہاں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہماری صحتوں میں، ہماری عمروں میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کا ہم پہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے، تو جس نظر سے فراز دیا ہمیں اس نظر سے گرا نہ دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم جو مانگے ہیں عطا فرما، جو نہ مانگنا بھول گئے بھی عطا فرما، آج ہمارے قاری صاحب کے والدہ کا انتقال ہوا، ابھی ہمارے زید صاحب نے کہا ہے، ہم قاری عظیم صاحب کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی خبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے بزرگوں کی خبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ یہ بزرگاں جو ہمارے سلسلے کے ہیں، جن کی ضرورتوں کے طفیل میں ہم کو کچھ آپ نے بولنے کا اور کچھ سلیقہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی خبروں کو ان کو جنت الفردوس عطا فرما، آدھی رات ہے اپنے لیے بھی کچھ مانگ لو، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے بھی مانگ لو، موجودہ حالات کے لیے بھی مانگو، اور فلسطین کے وہ پریشان حالوں کے لیے بھی مانگو، انشاءاللہ آپ کے آنسو اللہ قبول فرمائے گا اور ان کے لیے غیب سے ان کے لیے اسباب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ ان فلسطین کے مسلمان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر جس انداز سے ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ پھر بھی ان کی زبانوں پہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اے اللہ تیرے پہ بھروسہ ہے، اے اللہ تو ان کی غیب سے مت فرما دے، اے اللہ آج کل ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا جینا حرام کیا جا رہا ہے،
اے اللہ ایسے ظالم حکمراں کو اے اللہ رسوا اور ذلیل فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت سربلندی عطا فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، اور ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر دکھ درد سے، ہر پریشانی سے، آفت سے، ہر ایک سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھانے سے فارغ ہو کے جائیے۔